الحمد لله أيها الطلاب الكرام، مرحبا بعودتكم إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وجزاكم الله أحسن الجزاء في العاجل والآجل. عزیز طلباء، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا 19واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 4978 سے 4988 تک بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت کے مطابق احادیث کی اسنادی حیثیت کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلباء بغیر کسی تمہید کے احادیث کی اصل نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الآداب کے سلسلے میں اور امت پر رحمت و شفقت کے حوالے سے آج ہمارے پاس پہلی کون سی حدیث ہے؟ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے، میں آپ سے یہ شیئر کیے دیتا ہوں حدیث۔ یہ حدیث 4978 وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وامرأۃ صفعاء الخدین، میں، انا وامرأۃ، اور وہ عورت، صفعاء الخدین، جو کہ سیاہ رخساروں والی، صفعاء الخدین صفعاء الخدین، کہ جس کے دونوں رخسار سیاہ ہو جائیں، رنگ بدل دیں اپنا اصل جو اس کی سکن کا رنگ ہے، محنت اور مشقت کرتے ہوئے، محنت مزدوری کر کر کے۔ انا وامرأۃ صفعاء الخدین، کہاتین، اس طرح جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ہیں، ہاں جی، اس طرح ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی ان دونوں کی طرح میں اور محنت کا شہرت، مزدور، محنت اور مشقت کرنے والی خاتون، کہ جس کا جو چہرے کے جو رخسار ہیں وہ سیاہ پڑ جائیں محنت کرتے کرتے۔ تو میں اور وہ خاتون میری امت کی، جو میری روحانی بیٹی بھی ہے، تو وہ اس طرح قیامت کے دن ہوں گے۔ وَأَوْمَا يَزِيدُ بْنُ زُرَعِيٍ إِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، اور حدیث بیان کرتے ہوئے جو راوی ہیں، وَأَوْمَا، اور اشارہ کیا یزید بن زرعی نے، إِلَى الْوُسْطَى، درمیانی انگلی اور انگشت شہادت، شہادت کی انگلی دونوں کی جانب، اس طرح ہوں گے دونوں انگلیوں کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ امرأۃ آمت من زوجہا، پھر آپ نے یہ بھی الفاظ فرمائے کہ وہ عورت، آمت من زوجہا، جی کہ جو اپنے خامد سے محروم رہ جائے، یعنی کیا مطلب، اس کا خامد فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے۔ آمت من زوجہا ذات منصب و جمال، جو کہ اونچے خاندان والی اور خوبصورت ہے، ذات منصب و جمال، ذات منصب و جمال، اچھے اونچے نسب والی، خاندان والی، اور خوبصورت بھی، ٹھیک ہے، ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اور اس کا جو خاندان ہے وہ بھی بڑا ہے، اونچا ہے، نامور ہے،
اور وہ ہے بھی خوبصورت، لیکن وہ خامد سے محروم ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کا خامد بیوہ ہو جائے، حبست نفسہا، اور وہ روک لے اپنے آپ کو، ولا یتاماہا، اپنی یتیم اولاد پر، اپنی یتیم اولاد کی پرورش، تربیت اور ان کی نگہداشت کے لیے اپنے آپ کو روک لے، یعنی نکاح سے روک لے اپنے آپ کو، آگے شادی نہ کرے، حتیٰ بانو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، او ماتو، یا پھر وہ فوت ہو جائیں، تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ بھی عورت جو ہے اور میں اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث کلیئر ہے اپنے الفاظ میں، حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی النحاس بن کہم، النحاس بن کہم جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور حدیث میں الفاظ صفاء الخدین سے مراد، انڈر لائن کیجیے، سیاہ رخساروں والی عورت، وہ عورت جس کے چہرے کی رنگت محنت، مشقت اور مزدوری کر کر کے سیاہ پڑ گئی ہو، اور اس کے علاوہ جہاں اولاد کی بہتری اور پرورش کی خاطر نکاح نہ کرنا عورت کے حق میں کار ثواب اور اجر ٹھہرا، اس حدیث کے مطابق جہاں اولاد کی بہتری، مصلحت اور پرورش کی خاطر اور ایک عورت کا نکاح نہ کرنا اس کے حق میں ایک کار ثواب اور باعث اجر ہے، وہاں یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے اس حدیث میں کہ اگر اولاد کا مسئلہ نہ ہو تو نکاح کرنا بہرحال اس کے لیے بہتر عمل ہے، تجرد کی زندگی سے یا اکیلا رہنے سے۔ ٹھیک ہے جی، واللہ عالم۔ حتیٰ بانو کو بھی انڈر لائن کیجیے، یہاں تک کہ وہ اولاد اس خاتون کی جو ہے وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، بڑے ہو جائیں، حتیٰ بانو۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت لہ انثی، کہ وہ شخص کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، فلم یعدھا، تو نہ اس نے اس کو، اس سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اسے زندہ درگور کیا، زندہ دفن کیا، ولم یوہنہا، اور نہ اس نے اس کو، اس بچی کو رسوا کیا، ولم یؤثر والدہ علیہا، اور نہ اس نے ترجیح دی اپنی دوسری اولاد کو اس پر، یعنی ذکور جو کہ مذکر ہیں، میل، لڑکے، ان لڑکوں کو اس اپنی بچی پر، بیٹی پر اس نے ترجیح نہ دی تعلیم میں، تربیت میں، ادخلہ اللہ الجنت، تو اللہ اس کے صلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو چونکہ یہ بیفور اسلام، پری اسلامک پیریڈ، یہ بڑے ہی معاملہ عام تھا بچیوں کے ساتھ، ایسا رویہ اور ایسا سلوک، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ آیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بڑے بڑے ہولناک واقعات لکھے ہوئے ملتے ہیں بچیوں کے بارے میں، بلکہ وہ تو اولاد جو ذکور تھی ان کو بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، اور اپنے افلاس اور مفلسی یا تنگ دستی کے ڈر سے۔ لیکن خواتین خاص طور پہ نشانہ تھیں اس معاشرے کا، تو اسلام نے آ کر وہ عزت بخشی ان خواتین کو کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا دور دور تک اس وقت۔ تو وہاں اللہ نے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے صلہ اور اجر قرار دیا ہے، اور اوپر کی حدیث بھی ہم نے پڑھ لی کہ وہ اس طرح میں اور وہ ہوں گے جس طرح کے دو ساتھ ساتھ والی انگلیاں ہیں جنت میں۔ تو ایک نہیں، کئی خوشخبریاں ہیں۔ تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو معاویہ مدلس اور انہن ہے،
جبکہ ابن حدیر غیر مشہور راوی بھی اس کی سند میں موجود ہے۔ امام منذری نے یہ بات ذکر کی ہے، اس کی سند میں ابن حدیر غیر مشہور یعنی مشہور نہیں، وہ راوی بھی ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ولم یوہنہا کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے اس کو ذلیل و رسوا کیا اپنی دوسری جو مذکر اولاد ہے اس کے سامنے یا ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ، بلکہ ایک جیسا برابری کا سلوک کیا اور ایک جیسی تعلیم و تربیت دی، شفقت اور محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ۔ تو جاہلی معاشرے کا طرز عمل والیاذ باللہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے، اور آج کل بھی یہ جاہلی ذہنیت اور گندی اور غلیظ ذہنیت موجود ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بعض گھرانے تو اپنے گھر کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ سارے کا سارا الزام اس کی ماں پر رکھتے ہوئے ظلم و ستم شروع ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایسے ہولناک واقعات سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں کہ عرب کا وہ جاہلی معاشرہ بھی شرما جائے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے ہیں، جبکہ تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسا خیال کرنے والے اکثر و بیشتر لڑکوں کی محبت اور حسن سلوک سے محروم رہتے ہیں۔ جو بچیوں سے ایسا سلوک کریں ان کو ان کی جائیداد سے محروم کر دیں اور ان کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کریں تو اس کے بدلے اللہ دنیا میں بھی انہیں پکڑتا ہے، آخرت میں تو پکڑے گئی۔ تو سزا فوری ان کو یہ ملتی ہے کہ جن لاڈلوں کے لیے انہوں نے یہ بے انصافی اور ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے وہ ان کے لیے دنیا میں عذاب بن جاتے ہیں، عذاب بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد اور محبت میں غرق ہو کر اپنی ماؤں اور اپنے باپوں کو کہاں جمع کرا دیتے ہیں؟ اولڈ ہاؤسز میں۔ یہ جیسے یورپ میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں تو پھر وہ حکومت ان کی کرتی ہے نگہداشت، اور یہاں تو بس یہ ہے کہ اللہ رحم کرے، یتیموں کے گھر ہیں، اولڈ ہاؤسز ہیں، یہ جو کہاں کیا سلوک ہوتا ہے اور کہاں کیا زندگی وہ بسر کرتے ہیں وہ بیچارے والدین، گھڑیاں گن گن کے اپنی موت کی آغوش میں قبر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جو لاڈلے ہیں یہ اپنی عیاشی اور تعیش، والدین کو اپنے اس سامان تعیش میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ بچیاں جب کہ بیٹیاں زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے والدین کی محبت کو نہیں چھوڑتی، وہ آئے رحمت ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ایسا دیکھا گیا عزیز طلباء کہ جو ایسا رویہ رکھتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اور ہونی بھی چاہیے، اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ افعل ما شئت کما تدین تدان، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ انہی کے ساتھ اس سے کہیں بڑھ کر سلوک کیا جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے وعن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من اغتیب عنده اخو المسلم، کہ وہ شخص من اغتیب عنده کہ اس کے پاس غیبت کی جائے، اخو المسلم اس کے کسی مسلمان بھائی کی، وَيَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ اور وہ طاقت بھی رکھتا ہو اس اپنے بھائی کی مدد پر، وَيَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ یعنی دفاع پر طاقت رکھتا ہو، وَنَصَرَهُ تو وہ اس کی پھر مدد بھی کرے، اس اپنے غیر موجود بھائی کی جس کی اس کے سامنے جو ہے وہ غیبت کی جا رہی ہے، تو وہ اس کی مدد بھی کرے، تو نصر اللہ فی الدنیا والآخرہ تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس کے صلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ تو اگر وہ طاقت اور وہ اگر اس نے مدد نہ کی اپنے بھائی کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے سامنے،
اس کی عدم موجودگی میں، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اس حال میں کہ وہ اس کی مدد پر، اپنے بھائی کی مدد پر وہ طاقت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اسے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ صلہ دیں گے، یعنی اسے اسی طرح بے یار و مددگار اللہ چھوڑے گا، اور اس کی بھی لوگ جو ہیں اس کی اپنا دجیاں اڑائیں گے اس کی عدم موجودگی میں، ولیعذ باللہ۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ تو حدیث انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہے، یعنی سند کے اعتبار سے دیکھیے محدثین کی امانت کیا ہے، علمی امانت۔ موضوع اس کے اندر، حدیث کے اندر یا مسئلہ یا حکم کیسا بھی ہے، لیکن دیکھنا ہے سند کو۔ محدثین کے ہاں سند میں اگر جرح ہے کسی راوی پر، یا اس کے اندر کوئی علت ہے، یا وہ بیمار ہے، کمزور ہے سند، تو فوراً اس پر وہی حکم لگائیں گے جو کہ اہل علم کا ہے، وصولی۔ فرمایا انتہائی ضعیف اور موضوع ہے بلکہ یہ حدیث، کہ اس میں راوی ابان بن ابی عیاش، راوی کی وجہ سے کذاب بھی ہے اور متروک بھی ہے۔ تو بہرحال جو فائدہ ہے حدیث کا، جو کہ میں نے ذکر بھی کیا، کہ مطلب یہ کہ اس کی مدد کرے، کہ اسے غیبت سے روکے۔ مدد کرنے کا مطلب یہی ہے، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد، کہ اس غیبت کرنے والے کو روک دے۔ اگر وہ نہیں رکتا تو کم از کم وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث ہے، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ یزید، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاریہ، بڑی معروف جلیل القدر صحابیہ خاتون ہیں۔ قالت، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذب عن لحم اخیہ، جس نے دفاع کیا اپنے بھائی کے گوشت سے، بالمغیبت، غیبت کے انتہائی غلیظ اور انتہائی گندے گنونے عمل کے ساتھ، جو کسی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، جس نے کسی کا اس سے دفاع کیا، من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبہ، ہاں جی، اللہ اکبر۔ مطلب کیا کہ جس شخص نے روکا، من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبہ، اس کا بامورا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کھائے جانے والے گوشت سے کسی دوسرے کو روکا کہ وہ اس کا گوشت نہ کھائے، یعنی اس کی غیبت سے روکا، اس کی عدم موجودگی میں دفاع کیا، کان حقا علی اللہ، تو اللہ پر یہ حق ہوگا، یہ حق ہے اللہ پر اس کے صلے میں، کہ ان یعتقہ من النار، کہ وہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے سے شعب الایمان میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث جو ہے کلیئر ہے اپنے الفاظ میں۔ تو بعد اہل علم نے تحقیق کے بعد اس حدیث کو ضعیف ہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے حسن درجہ کی حدیث کہا ہے، کہ یہ ضعیف تو بالکل نہیں کلی طور پر، بلکہ حسن درجہ کی حدیث ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو حدیث کی عبارت من ذب عن لحم اخیہ ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، من ذب عن لحم اخیہ ہے، کہ یعنی جو مسلمان اپنے بھائی کا گوشت کھائے جانے سے بچائے کسی کو، یعنی غیبت نہ ہونے دے اس کی عدم موجودگی میں۔ تو غیبت کرنے سے یہاں کنایا ہے، اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس گناہ کی شناعت و قباحت ذکر کی گئی ہے سورہ الحجرات میں، اللہ یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو یہاں غیبت کرنے کو گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جیسا کہ اس کے سامنے اس کا بھائی جس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور وہ چھری لے کر اس کے جسم کے حصے کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، ڈیڈ باڈی کے، مردار جسم کے۔ تو یہ ہے تشبیہ
اس آدمی کی جو کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، مزے لے لے کر سناتا ہے دوسروں کو اور پھر خوش ہوتا ہے، ولیعذ باللہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4982 وانا بھی دردا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یرد من ارض اخیہ، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں مسلمانوں میں سے کہ جو لوٹاتا پھیرتا روکتا ہے یا دفاع کرتا ہے من ارض اخیہ، اپنے بھائی کی عزت نفس سے جو دفاع کرتا ہے، یا عزت نفس کا جو دفاع کرتا ہے، اللہ کانا، مگر یہ کہ ہے حقاً حق اللہ، اللہ پر، ان یرد عنہ، کہ اللہ دفاع کرے اس کا یا اس کو پھیر دے، روک لے، دور کر دے، نارا جہنم، اس سے آتش جہنم کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر حق ہے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، اسے امام موصوف رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 4982، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، بہرحال اس لیے کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ضعیف یا سلیم، لیث بن ابی سلیم یا سلیم ضعیف راوی ہے، نیز مدلس اور عنان ہے، اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہے، اور یہ معروف راوی ہے اپنے عنعن اور تدلیس کی وجہ سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز طلبہ، یہ انٹرنیٹ کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، بارک اللہ فیکم۔ یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے 4983، ون جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم، کہ جو بھی مسلمان، اصل لفظی معنی ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہیں، آگے اللہ آ رہا ہے مگر، لیکن اس کا باب محاورہ ترجمہ ایسے بھی کر لیں گے کہ ہر مسلمان جو بھی یا خودولو، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، عمران مسلمان، کسی مسلمان آدمی کو، فی موذن، ایسی جگہ میں، کہ ینتہا کو فی ہے حرمتہ، کہ جس میں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ینتہا کو فی ہے حرمتہ، اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، وینتقص فی من ارضہ، اور اس کی حرمت یا اس کا جو مقام مرتبہ اور اس کا جو حرمت ہے یا عزت ہے، اس کو یعنی کم کیا جا رہا ہے، اس میں یعنی کمی کی جا رہی ہے، اس کو یعنی پامال کیا جا رہا ہے، ینتہک فی حرمتہ وینتقص فی من ارضہ، الا خذلہ اللہ تعالی، مگر یہ کہ اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اللہ تعالی اس کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اس کے بدلے میں، فی موتین، ایسی جگہ میں، کہ یحب فی نصرتہ، کہ جس میں وہ شخص اللہ کی مدد چاہتا ہوگا یا ضرورت مند ہوگا کہ اللہ اس کی مدد کرے، تو اللہ ایسی مقام پر اس کی مدد یا اس کی تائید یا اس کی نصرت چھوڑ دے گا۔ وما من امرئ مسلم، اور اس طرح کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں کہ ینصر مسلمن، کہ جو مدد کرتا ہے اپنے مسلمان کی، بھائی کی، فی موضع، ایسی جگہ میں، کہ ینتقص فی من ارضہ وینتہک فی من حرمتہ، کہ جہاں اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جاتی ہے، فی موضع ینتقص فیہ، کہ ایسی جگہ میں کہ جہاں اس کی عزت جو ہے وہ کم کی جاتی ہے، ینتقص فیہ من ارضہ، کنایا اس کی طرف کہ اس کی جو بے عزتی ہے وہ کی جاتی ہے، وینتہک فی حرمتہ، اور اس کی بے حرمتی یعنی اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ مگر، ناصرہ اللہ تعالی، اللہ اس کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، فی موطن،
ایسی جگہ میں یحب فی نصرتہ، جہاں وہ آدمی خود چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، تو اللہ اسی کے بدلے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اچھا صلہ اور اسی طرح کا اس سے برتاؤ کہیں بہتر اس سے کرے گا۔ بہرحال حدیث یہ بھی جو ہے یہ عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اسماعیل بن بشیر اور اس کا شاگرد دونوں ہی مجہول راوی ہیں، جہالت کی وجہ سے دونوں استاد اور شاگرد۔ تو حدیث میں الفاظ ینتہا فی حرمتہ کا مطلب ہے کہ جس جگہ اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں اس وقت وہ خاص طور پر اس کی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی مدد کرے گا، اور جو کسی کو چھوڑ دیتا ہے بیار و مددگار، تو اللہ بھی اس کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا۔ آگے ہے حدیث نیکسٹ، وان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا عورتن، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا، کوئی نقص، کوئی کمی، فساتہ رہا تو اس نے اس کو چھپا لیا، کانا تو وہ ہے کمن اس شخص کی طرح، احیا موعودتن، کہ جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی کو اپنا اس نے بچا لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی، اور امام ترمذی نے بھی وصححہ، اور امام ترمذی نے حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی صحیح ہونے پر امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اہل علم کی تحقیق کے بعد بعض اہل علم نے اسے ضعیف ہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حسن درجہ کی حدیث ہے۔ تو ہم اس کا جو علم ہے وہ ریفر کرتے ہیں اللہ علام الغیوب کی جانب، اللہ اعلم عالم بالصواب۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ضعف ہے یہ زیادہ شدید قسم کا نہیں، اسی لیے اہل علم کا اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ من رعا عورتن سے مراد، یہاں عورتن سے مراد ہے کسی کا عیب، نقص، کمی، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا، اس لیے کہ آدمی حقیقت میں اپنا عیب، آدمی جو ہے وہ اپنا عیب یا نقص ظاہر ہونے پر یہ آرزو کرتا ہے بعض دفعہ کہ کاش کہ وہ اس کے دنیا میں، اس کی موجودگی میں، اس کے اس عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ کاش کہ وہ مر جاتا، جیسے وہ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے نا علیہ السلام، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جو انسان پر ایسے بعض حالات آتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے عیب جو ہیں وہ لوگوں کے ان کی تشہیر کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنا شدید وہ اثر لیتے ہیں کہ کاش اس سے بہتر تھا کہ میں اس دنیا سے ہی چلا جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو لوگوں کی زبان چلنے پر وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ انسان۔ اندازہ کیجئے وہ کس قدر بدبخت انسان ہوگا جس نے اس قسم کی گفتگو کی ہو، بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھپائے، اور اس کو اللہ اس کے بدلے میں اس کا جو ہے وہ عیب چھپائے گا۔ تو بہرحال تو جس نے اس کے عیب کو ظاہر ہی ہونے نہیں دیا، کسی شخص نے چھپا لیا ہے، کچھ تو ظاہر کرتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں، تو گویا ایسے ہی ہے اس نے اسے مرنے سے بچا لیا اور ایک اعتبار سے اسے زندہ کیا۔ تو ایسے ہی حدیث میں جیسے یہ ذکر ہوا کمن کان کمن احیا موعودتن، کہ گویا کہ اس نے زندہ درگور کو یعنی زندہ کر دیا۔ آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب۔ وعن ابی ہریرہ، حدیث نمبر 4985، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم، کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک، مرآت اخی ہے، وہ اپنے بھائی کا ایک آئینہ ہے، فَإِن رَآ بِهِ اذًا، تو اگر وہ اس میں کوئی عیب دیکھ لے، اس کی کوئی کمی، کوتاہی، کوئی نقص، فَلْيُمِطْ عَنْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے اس کا ازالہ کر دے، اس کو دور کر دے، اس کو مٹا دے۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور امام ترمذی نے اس پر حکم لگایا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اس کو وضعفہ ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ وفی روایت اللہ،
اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک اور روایت اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، المومن مرآت المومن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے، والمومن اخو المومن، اور مومن مومن کا بھائی بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہے، یکف عنہ ضیعتہ، جو کہ اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے، یکف روک لیتا ہے اس سے، ضیعتہ اس کے نقصان کو، یعنی اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا بھائی جو ہے، اگر اس کا بس چلے موقع ملے، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں یا غیر موجودگی میں یا غیر حاضری میں اس کے مال اور جان اور عزت سب کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے، تو یہ مومن کا مومن پر حق بھی ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کی سند انتہائی ضعیف، کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ متروک راوی ہے، یحییٰ بن عبید اللہ، اور حدیث میں الفاظ فَلْيُمِطْ عَنْهُ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، تو اسے اس نقص سے اس کو دور کر دے یا اس نقصان سے بچا لے، مطلب یہ کہ اس کی برائی پر اس کو اس طرح سے آگاہ کرے کہ از خود اس کو چھوڑ دے، یعنی اس انداز سے اس کو آگاہ کرے کہ وہ خود ہی اس کو چھوڑ دے، یعنی دوسروں کے سامنے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کو ملامت کرنا، اس کو رسوا کرنا، یہ انتہائی اس کے لیے یہ گناہ ہے اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس کو برائی پر اس کو اس طرح سے آگاہ کرے، مطلع کرے، انفارم کرے، تنہائی میں کرے یا جیسے بھی حکمت عملی سے، کہ وہ از خود اس گناہ کو، اس عیب کو چھوڑ دے، اس آئینے کی طرح کہ دیکھنے والے کے علاوہ کسی کو برائی معلوم نہیں ہوتی۔ تو آئینہ میں جب آدمی دیکھتا اپنے آپ کو تو وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا اور کوئی نہیں دیکھتا، تو آئینہ کہا ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ، وفی روایت اللہ ولی ابی داود المومن مرآت المومن والمومن اخو المومن یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ، کیونکہ اس کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے، اس میں دو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حدیثیں ہیں، مختلف دو متن آئے ہیں۔ تو پہلے کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ متروک راوی ہے، ضعیف ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ حدیث حسن درجہ کی، بعض اہل علم نے کہا یہ حسن درجہ کی ہے، المومنو، جس میں یہ ہے کہ یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ، یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حسن درجے کا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یعنی اور اس کی عدم موجودگی میں ویحوط من ورائہ، اس کو انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے جان و مال کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، وان معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حما مومنن، کہ جس نے حفاظت کی کسی مومن کی، من منافقن، کسی بھی منافق سے، یہاں منافق سے مراد غیبت کرنے والا ہے، تو بعث اللہ ملکن، تو اللہ بھیجے گا اس کے بدلے میں ایک فرشتہ، یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، جو اس کے گوشت کی حفاظت کرے گا، مراد کیا ہے کہ اس کی اپنی حفاظت کرے گا، ظاہر ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے۔ ومن رما مسلمن بشیء، اور جس شخص نے عزت کو، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا، ومن رما مسلمن، اصل معنی ہے رما کا معنی نشانہ مارنا، پتھر مارنا، کنکر مارنا، نشانہ لے کر کوئی گولی مارنا۔ ومن رما مسلمان، تو جس نے کسی شخص کی عزت کو نشانے پہ رکھ کر، یعنی اس کی عزت کو پامال کیا، بشیئن، کسی بھی طرح، کسی بھی چیز کے ساتھ، یرید بی شیئن، کہ وہ اس کے ذریعے اس کی بے عزتی چاہتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کی اخلاقی قدر و قیمت کو کم کرنا چاہتا ہے، حبس اللہ علی جسر جہنم، کو اللہ اس کے بدلے اس کو روک لے گا، یا اپنا جہنم کے پل پر، یا پل صراط کہہ لو، یا کوئی بھی پل ہے، پل کے، جہنم کے پل پر اس کو روک لے گا،
حتیٰ یخرج مما قال، یہاں تک کہ اس کو وہ سزا نہ دے لے جو اس نے الفاظ کہے تھے، اور پھر وہ اس سے اس کو نکال دے۔ حتیٰ یخرج مما قال، یعنی جو کچھ اس نے کہا تھا کہ دنیا میں اس کے حق میں، تو پل صراط یا جہنم کے پل پر اس کو روک کر جب تک اللہ اس کو سزا نہیں دے لے گا اور اس کا ازالہ نہیں کر لے گا، اس کو اللہ آزاد نہیں کرے گا۔ رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کی حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث کی سند اس کی بھی ضعیف ہے کہ اس میں اسماعیل بن یحییٰ المعافری، اسماعیل بن یحییٰ المعافری مجہول راوی، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ اسے کسی نے بھی ثقہ نہیں قرار دیا۔ اور حدیث میں عبارت جو ہے یرید بہ شیئا کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ وہ شخص اس تہمت سے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کہ اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے معاشرے میں۔ اسی طرح حدیث میں منافق سے مراد، یہاں کو فرمایا نا من حما مؤمنا من منافقن، تو یہاں منافق سے مراد غیبت کرنے والا ہے، کیونکہ اس لیے منافق کہا اس کو کہ ظاہری طور پر تو یہ شخص ہو سکتا ہے اس کا بڑا خیر خواہ بنتا ہو، مگر دل میں یا اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی فضیحت یا اس کی رسوائی کا ارادہ رکھتا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ دو چہروں والا، انتہائی قابل نفرت حرکت کا ارتکاب کرنے والا منافق کہلاتا ہے معاشرے میں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نیکسٹ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب، بہترین ساتھیوں کا ساتھی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، بہترین ساتھی اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے خیرم لصاحبی، جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہے، اپنے ساتھیوں کا خیر خواہ ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بلائی اور ہمدردی کرتا ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ، اور اسی طرح پڑوسیوں میں سے سب سے بہتر ہمسایہ اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ خیرم لجارہی، ان میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ رواہ ترمذی، سے امام ترمذی والدارمی اور امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن غریب ہے۔ ہاں جی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر یہ حکم لگایا ہے۔ تو بہرحال عزیز طلبہ، اس حدیث کے حوالے سے یہ حدیث کی سند صحیح ہے، 4987 سند صحیح ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق و مالک ہے، اور جو بھی اس کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور ہمدردی رکھے گا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور محبت رکھے گا، قیامت کے دن اس کا صلہ بھی دے گا۔ یہ ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ شاعر نے بھی، آپ نے سنا ہوگا، شعر کرو مہربانی تو محل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 4988، وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ قال، کہتے ہیں قال رجل للنبی، ایک آدمی نے کہا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف لی، کیسے یہ ممکن ہے میرے لیے، ان اعلم، کہ میں یہ جان لوں، اذا احسنت، جب میں نیکی کرتا ہوں، یعنی جب میں کوئی نیکی کروں، یا اذا اسأت، یا جب میں کوئی برائی کروں، تو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میں نے نیکی کی ہے یا یہ میں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر، اذا سمعت جیرانک، کہ جب تو سنے اپنے ہمسائے سے، یقولون، یعنی ہمسایوں سے جب تو سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قد احسنت، کہ تحقیق تو نے اچھا کیا، تو فقد احسنت، تو تحقیق تو نے حقیقتاً اچھا کیا ہوگا۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ، اور جب تو ان کو سنے، یقولون، کہ وہ کہتے ہوں،
قد اساءتا کہ تحقیق تو نے یہ کام برا کیا، فقط اساءتا تو تحقیق حقیقتاً تو نے برا ہی کیا ہوگا۔ تو کسوٹی جو ہے وہ آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کی اچھائی اور برائی کا وہ بہترین کسوٹی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ حدیث اعلیٰ کی سند بھی صحیح ہے سابقہ حدیث کی طرح، اور حدیث کے الفاظ عزیز طلبہ فقط اساءتا کا مطلب ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ تو تحقیق تو نے برا کیا، قد اساءتا۔ تو ہمسایہ کا بہت بڑا حق ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اب اس نے سلوک اور ہمدردی، یہاں تک کہ وہ آپ کے معترف ہوں اور آپ کے لیے اچھے الفاظ کہیں، تو اس سے بڑی کوئی نیکی اور اچھائی نہیں ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تو اس پر ہمیں سمجھ کر استقامت بخش، اور ہمیں ان احادیث پر جو فرامین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق کامل مرحمت فرما۔ کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہے یا استفسار تو وہ کر سکتے ہیں 2 منٹ میں۔ وما توفیقنا الا باللہ، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔